بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پہلی چیز جو اس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سانس ہے۔ جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو آخری چیز جو اس سے جدا ہوتی ہے وہ سانس ہے۔ اہل طریقت و معرفت فرماتے ہیں کہ جس سفر کا آغاز بھی سانس سے ہو اور اختتام بھی سانس پر ہو تو وہ سفر کبھی اللہ رب العزت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر سانس یا تو اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے یا اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج ہم اس راز کو کھولیں گے، وہ ذکر جو زبان سے نہیں بلکہ روح سے ہوتا ہے اور جو ہر سانس کے ساتھ بندے کے باطن میں نور اتارتا ہے۔ ناظرین، ذکر کی دو اقسام ہیں، ذکر جلی اور ذکر خفی۔ ذکر جلی سے مراد وہ ذکر ہے جو آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ ذکر خفی وہ ہے جو دل میں خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس ذکر میں انسان کی زبان حرکت نہیں کرتی، مگر وہ اپنے قلب و روح اور اپنے باطن کو اللہ رب العزت کے ذکر میں لگا دیتا ہے۔ اسی ذکر خفی کا ایک طریقہ پاس انفاس ہے۔ جو لوگ سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کو پاس انفاس کہا جاتا ہے۔ پاس کا مطلب ہے خیال رکھنا اور انفاس نفس کی جمع ہے، یعنی سانس لینا۔ تو پاس انفاس کا مطلب ہے اپنی سانسوں کا دھیان رکھنا، یعنی اس بات کا خیال رکھنا کہ کون سی سانس اللہ کی مرضی کے مطابق گزری اور کون سی سانس اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزری۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رگے جاں وہ مقام ہے جہاں سانس سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جہاں اللہ کے ذکر کی آواز اترتی ہے۔ ناظرین، روحانی علوم میں سانس کو نفس حیات کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لطیف قوت ہے جو پروردگار نے آدم علیہ السلام کے باطن میں پھونکی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کے باطن میں اپنی روح پھونکی۔ یہ پھونکنا ہی دراصل روحانی توانائی کا پہلا ظہور تھا۔ اس لیے جب انسان سانس پر توجہ دیتا ہے تو وہ اپنے اندر جاری اس الہی روح کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سانسوں کا ذکر تصوف میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ذکر انفاس میں اللہ جیسے کلمات کو سانس کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، اور ہر سانس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ میرا اللہ اس سانس میں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں۔ ذکر انفاس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سانس اندر جاتا ہے تو اللہ، اور جب سانس باہر آتا ہے تو ہو کا ذکر کریں گے۔ آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر قبلہ رو بیٹھ جائیں، اور ہمہ وقت یہ خیال رہے کہ جب سانس اندر جائے تو لفظ اللہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور جب سانس باہر آئے تو پھر ہو، یعنی سانس کے اندر جانے اور باہر آنے میں انسان قلب سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ہو کی ضرب قلب پر لگاتا ہے۔ یہ ذکر ہر لطیفہ پر الگ الگ بھی کیا جاتا ہے، اور جس لطیفہ پر ذکر کرنا مقصود ہو اسی لطیفہ پر ہو کی ضرب لگائی جاتی ہے، جبکہ توجہ ہمیشہ قلب پر مرکوز ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ عمل راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے دائمی ذکر بنتا ہے، اور جب یہ ذکر قائم ہو جاتا ہے تو حتیٰ کہ سوتے وقت بھی یہ ذکر جاری رہتا ہے۔ ناظرین، سانسوں کے ساتھ کیا گیا یہ ذکر انسان کی روحانی ترقی و بیداری کا سبب بنتا ہے۔ جب ذکر انفاس کے ذریعے انسان اپنی سانسوں میں اللہ کے ذکر کو بسا لیتے ہیں تو یہ ذکر انسان کو نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے اور بندے کو اللہ رب العزت کی یاد اور محبت اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، 24,000 نماز فکر دی تو 5 کیڑیاں پڑدا، بلے شاہ دا اکو ہی منکا مولا ہی مولا کردا۔ یعنی انسان ایک دن میں 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ 24,000 نمازوں سے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد سانسوں کا آنا اور جانا ہے، کہ انسان کا کوئی سانس بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، اے مرشد مینوں سکھایا ہو۔ یعنی اولیاء کرام
تمام جو عشق الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی سانسوں کا آنا اور جانا بھی عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ذکر پاس انفاس کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ سانسوں میں نور اتارنے کا فن ہے، اور یہ فن مرشد کامل کی نگرانی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ مرشد کامل ہی وہ چراغ ہے جو سالک کے اندھیروں کو پہچانتا ہے اور اس کی سانسوں کو پاک کر کے ہو کی آواز کو دل پر قائم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے باری تعالی ہمارے دلوں میں اپنا نور بھر دے اور ہماری ہر سانس کو اپنی یاد سے روشن کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔